بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین الذی دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الابدیہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم وغضبہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد وآلہ۔ سورہ مبارکہ حامیم سجدہ کی 30ویں آیت کے ذیل میں رمز بقائے تشیع کے عنوان سے ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ مبارکہ فصلت میں حامیم سجدہ میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ، بالتحقیق بے شک جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور صرف کہا نہیں بلکہ کہنے کے بعد اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا، اس قول پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے باکرامت افراد پر، ایسے باشرف افراد پر ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ ہنگام نزول ملائکہ ان باشرف لوگوں کو بشارت دیتے ہیں کہ خوف زدہ نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دے رہے ہیں کہ جس کا صاحبان استقامت سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تشیع وہ شجرہ باکرامت ہے کہ جس کا وجود اتنے مصائب کے باوجود، اتنے آلام کے باوجود، اتنے شکنجوں کے باوجود، اتنے قید خانوں کے باوجود، اتنی شہادتوں کے باوجود آج ہم تک پوری آب و تاب کے ساتھ پہنچا ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسی آب و تاب کے ساتھ بلکہ اس میں اضافہ کر کے اپنی محنت، اپنی لگن، اپنی استقامت اور اپنے عمل کے ذریعے اپنی نسلوں تک اس مکتب کو منتقل کریں۔ تشیع وہ مکتب ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی میں شامل رہا۔ مسلسل پہلے روز سے آپ اہل ایمان کی خدمت میں یہی بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ایک چیز معرض وجود میں آئی، اس کو ہم نے تشیع کا نام دے دیا۔ تشیع یعنی ان کے نقش قدم پر چلنا، تشیع یعنی بڑی شدت کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنا۔ شیعہ نقش قدم پر چلنے والا،
عموماً لفظ تشیع کہا جاتا ہے، تشیع جنازے کے لیے ہوا کرتی ہے، تشیع صحیح لفظ ہے کہ میں اور آپ اس طریقے سے ان کے نقش قدم پر چلیں کہ پھر دنیا دیکھ کر یہ کہیں ہاں صادق آل محمد کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ اور یہ چاہا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہم سے کہ جب تمہارا تعارف ہماری ذات کے ذریعے ہو، دیکھیں جب تک ہمارا کچھ اور تعارف رہتا ہو، ہم معاشرے میں کسی اور نام سے موسوم ہوں، عبداللہ کہے جاتے ہوں، زید کہلائے جاتے ہوں، یا من باب مثال جو بھی ہمارا نام ہو، لیکن جیسے ہی میری اور آپ کی نسبت ان کے ساتھ جڑتی ہے تو اب میں نہیں رہتا، بلکہ میں ایک ملت کی نمائندگی کرنے والا ہو جاتا ہوں۔ اور یہ معاملہ فقط امامہ بسر لوگوں کا نہیں ہے، ملت کا ایک ایک فرد، ایک ایک بچہ اس بات پر مسئول ہے، جواب دہ ہے کہ جب اس نے نسبت دے دی اپنی حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کی طرف، تو اب یہ نہیں کہلائے گا کہ یہ فلاں صاحب کا فرزند ہے، اب کہلایا جائے گا کہ یہ فلاں صاحب کا فرزند ہے جو کہ شیعہ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب مجھے اور آپ کو اپنے نقل و حرکت پر ایسی نگاہ رکھنی ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی عمل سے میرے مکتب کو نقصان پہنچے، ایسا نہ ہو کہ میرے کسی عمل سے، میرے قول سے، میرے گفتار سے، میرے کردار سے میرے مکتب پر آنچا۔ اور یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا مطمع نظر تھا، اسی لیے معصوم نے کہا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ننگوار نہ بننا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ننگوار نہ بننا۔ اب کچھ روایات آج کی اس مجلس میں بھی سنانا چاہتا ہوں، لیکن اس پچھلی روایت کو کہ جو ایک مفصل روایت آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ کس مکتب سے میں اور آپ تعلق رکھتے ہیں اور کیوں آج تک اتنے مظالم کے باوجود یہ مکتب وہ ہے کہ اپنے قدم آگے بڑھاتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ لبنان کی طرف نگاہ کریں، جس منطقے پر شرق و غرب میں، اور یہ مکتب کسی منطقے کا محتاج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج ہم کسی کی طرف نگاہ کریں، نہیں، یہ مکتب ہے اتنا جاویدہ کہ ہر دور میں اگر اس کی صحیح تعلیمات پر عمل کرتا ہوا کوئی دکھائی دے گا اور اس پرچم کو بلند کرے گا تو کامیابی اس کے قدم چومے گی، یہ بات طے ہے۔ یہ قانون ہے پروردگار عالم کا کہ جو دین اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارا دعویٰ یہ ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی مکرم کہ جن کی زبان پر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کا پہرا ہے کہ یہ نبی اپنی زبان کو نطق نہیں دیتا، حرکت نہیں دیتا، مگر یہ کہ وحی الہی ہو، جس کے عمل پر ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کا پہرا ہے کہ حبیب یہ کنکریاں آپ نہیں مار رہے، یہ کنکریاں خدا مار رہا ہے۔ جس کا فعل خدا اپنی جانب منسوب کرے، جس کے قول کو اپنی وحی کی جانب منسوب کرے، جس نبی کی صداقت کا عالم یہ ہو کہ نصرانی آ کر کہیں کہ محمد عربی آپ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کیوں نہیں مانتے؟ آئے تھے نا عیسائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا تھا کہ آپ ان کو ابن اللہ تسلیم کر لیں، عجیب دلیل لے کر آئے تھے۔ دلیل کیا لے کر آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کیونکہ باپ نہیں ہیں، صرف ماں کے بطن سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، لہٰذا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن ولم یلد ولم یولد، اس خدا کی جانب ایسی نسبت دی کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عیسائی یہ پیشکش لے کر آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت کا عالم یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، انتظار کیا کہ جبرائیل آئے، اللہ کی طرف سے پیغام آئے، جو پیغام آئے گا وہی دوں گا۔ اور جب پیغام آ گیا تو پیغام کیا تھا؟ انا مسئلہ عیسیٰ کا مسئلہ آدم، عیسیٰ کی مثال تو آدم جیسی ہے۔ جو خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے خلق کرے، وہ خدا اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فقط بغیر باپ کے خلق کر دے؟ کیا وہ خدا اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے خلق کرے؟ تو اب یہ جواب
اتنا عقلی تھا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ناظر ہوں گے، لیکن جب تک جواب نہیں دے رہے، جب تک وحی نہیں آ رہی، توجہ ہے آپ کی، جب تک جواب نہیں دے رہے، جب تک وحی نہیں آ رہی، اور پھر جب وحی آئی ان کو جواب دے دیا، نصرانیوں نے کٹ حجتی کی، علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی کا مظاہرہ کیا، تو پھر پروردگار عالم نے پیغام بھیجا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ لفظ قرآن کا ہے، یہ باور ہونا چاہیے کہ یہ لفظ قرآن کا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، لہذا اللہ جھوٹوں پر لعنت کر رہا ہے۔ میں بار بار اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی سننے والا اس کو خطابت نہ سمجھے، یہ آیت قرآن ہے، مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہمارے وہاں تو معاملات ہی عجیب ہے نا۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروردگار عالم نے کہا کہ جب علم آ جانے کے بعد ایک ایک جملے پر توجہ کیجئے گا۔ مجھے معلوم ہے کئی مرتبہ آپ نے یہ آیت سنی ہوگی، اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ آیت سن چکے ہوں گے، اور یہ آیت ہمارے بچے کو انشاءاللہ یاد بھی ہوگی، کم سے کم اس کی یہ جملہ تو یاد ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ تو عزیزان محترم، اب یہاں پر جب پروردگار عالم نے رسول پر آیت نازل کی، کہا کہ جب علم آ جانے کے بعد یہ کٹ حجتی کرتے ہوئے نظر آئیں تو ان سے کہیے کہ آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، آپ اپنی عورتوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، آپ اپنے نفوس کو لائیں، ہم اپنے نفوس کو لائیں گے، ثم نبتہل، اور پھر بہل کریں گے، مباہلہ کریں گے، فنجعل، اور ہم قرار دیں گے، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر۔ تو اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کاروان لے کر چلے، وہاں سے نجران کے راہب ایک کاروان لے کر آئے، یہاں سے جو کاروان تھا اس میں رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابنا کی منزل پر حسنین علیہ السلام، نساء کی منزل پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، انفس کی منزل پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام۔ یہ جملات آپ سن چکے ہیں کہ صیغے جمع کے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ دو بیٹوں کو لے کر آئیں، قرآن کہہ رہا ہے بیٹوں کو لے کر آئیں، لیکن رسول دو کو لے کر جا رہے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے عورتوں کو لے کر آئیں، لیکن رسول اللہ ایک خاتون کو لے کر جا رہے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نفسوں کو لے کر آئے، انفس کے مقام پر رسول اللہ ایک نفس کو علی ابن ابی طالب کے طور پر لے کر جا رہے ہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عصمت کا کاروان لے کر، صادقین کا کاروان لے کر جب مباہلہ کے میدان میں پہنچے اور نصرانیوں نے دیکھا تو ان کے راہب نے بڑھ کر کہا کہ خبردار، ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر انہوں نے نفرین کی تو ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ نجران کی گلیوں میں پھرنے والے حیوان ان کی بددعا کی زد میں آ جائیں گے۔ معلوم ہوا لعن دعا ہوا کرتی ہے، سب و شتم نہیں ہوا کرتا۔ سب و شتم کا تشیع سے تعلق نہیں ہے، ہم تو دعائیں کرنے والے لوگ ہیں۔ کربلا کے واقعے کے بعد جب امام سید سجاد علیہ السلام کو اسیر کر دیا گیا، کس طرح سے تشیع ہم تک پہنچی ہے، اس طرف توجہ کریں، رمز بقائے تشیع ہمارا موضوع ہے۔ کس طرح تشیع پہنچی ہے، لوگ سمجھ رہے تھے امام سید سجاد علیہ السلام اپنے بابا کا خون کا انتقام لینے کے لیے تلوار کھینچیں گے، لیکن امام علیہ السلام نے اس تلوار کے مرحلے کو لوگوں کی آمادگی پر منحصر کرتے ہوئے اس طریقے سے بیان کیا کہ ظاہراً لگ رہا ہے محراب میں دعا کر رہے ہیں۔ کون سا دور ہے امام سید سجاد کا کہ جب منبر سے علی ابن ابی طالب کے خلاف سب و شتم ہوا کرتا تھا،
کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس میں علی پر سب و شتم نہ ہو، کوئی عید ایسی نہیں گزرتی تھی جس میں امیر المومنین پر سب و شتم نہ ہو۔ اب آ کر امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں دیکھیے، ہر دعا کے 2 جملوں کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تم آ کر اپنے جعلی خطیبوں کو بھیج کر سب و شتم کرتے رہو، ہم درود پڑھ کے بتاتے رہیں گے کہ ہمیں عزت اس نے دی ہے، اور جس کو عزت وہ دیتا ہے وہ عزیز ہو جایا کرتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس میں کچھ گر گیا ہے، تبدیل کر لیجیے، اس میں کچھ گر گیا ہے۔ جس کو عزت یا علی، جس کو عزت وہ دیا کرتا ہے وہ خدا بند متعال، وہ تعز من تشاء وہ تذل من تشاء۔ جس کو وہ عزت دے اس کو کون ذلیل کر سکتا ہے، اس کو کون بے آبرو کر سکتا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ زنجیروں میں جکڑ دیں گے تو ان کی عظمت میں کمی آ جائے گی، لیکن ان کا مقام تو وہ ہے کہ یہ جتنے مراحل سے گزرتے جاتے ہیں اپنے نور کی، اس طریقے سے بارش کرتے ہیں کہ لوگ منقلب ہو کر ان کے لشکر میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ تشیع کا ایک رمز ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے کاروان لے کر گئے، وہ نبی کہ جو اپنی مرضی سے کچھ کلام نہیں کیا کرتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ حبیب اپنی زبان کو نطق نہیں دیتا مگر یہ کہ وحی الہی ہو۔ فعل کیا ہے؟ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ یہ کنکریاں آپ نہیں مار رہے، یہ کنکریاں خدا مار رہا ہے۔ تو اب قول پر مہر ثبت ہو گئی کہ یہ وحی الہی کے علاوہ کلام نہیں کرتے۔ اب فعل پر مہر ثبت ہو گئی کہ ان کا فعل خدا بند متعال اپنی جانب منسوب کرتا ہے، یعنی ان کا فعل بھی مرضی خدا کے مطابق، ان کا قول بھی مرضی خدا کے مطابق۔ پس اب اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر یہ نبی مکرم کسی کو دوش پر بٹھائیں گے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو دوش پر سوار کریں گے تو خدا کی مرضی سے، کسی سے بت شکنی کروائیں گے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو سورہ برات دیں گے اور سورہ برات دے کر واپس لے کر علی کے ہاتھ میں دیں گے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو محفل میں بلائیں گے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو محفل سے ہٹائیں گے تو خدا کی مرضی سے۔ یہاں کوئی کام اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ وہ روایت یاد ہے نا جو میں نے آپ کو پہلے دن یا دوسرے دن سنائی تھی کہ جب امام تقی جواد علیہ السلام سے جب مولا امام تقی جواد علیہ السلام کے پاس محمد بن سنان آئے تو کیا کہا؟ مولا آپ کے شیعوں کے مزاج تو متفرق ہیں، کوئی کسی کو غالی کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو مقصر کہہ رہا ہے، لہٰذا اب کیا کیا جائے؟ تو امام علیہ السلام نے توحید کا درس دیا، اور وہ توحید کا درس انشاءاللہ آپ کے سامنے گاہ بگاہ بیان کروں گا۔ ابھی جو باقی فرصت باقی بچی اگر خدا نے توفیق دی کہ جیسی توحید آپ کے پاس موجود ہے ویسی توحید کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ ایک دفعہ مجھ سے کسی نے ایک مقام پر امام جماعت تھا تو ایک صاحب آئے اور آ کر کہا کہ جناب آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ میں نے کہا بسم اللہ، جو آتا ہوگا اس کا جواب دے دیا جائے گا، نہیں آتا ہوا تو پڑھ کر آپ کو بتا دیا جائے گا۔ کہنے لگے کہ جناب آپ لوگ مٹی کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ سوال بڑا ویلڈ تھا کہ آپ لوگ مٹی کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا اصلاح کر لیجئے، مٹی کو سجدہ نہیں کرتے، مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں۔ کہنے لگے یہ کیسے آپ ثابت کریں گے؟ میں نے کہا اگر میں پوچھوں کہ آپ کپڑے کو سجدہ کیوں کرتے ہیں، بھیا تو مصلے پر کر رہے ہیں یا کارپیٹ پر کر رہے ہیں یا چادر پر کر رہے ہیں یا چٹائی پر کر رہے ہیں، پر کرنا اور ہوتا ہے، کو کرنا اور ہوتا ہے۔ سجدہ خدا کو ہے، خاک پر کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ فقی ادلہ تو میرے اور آپ کے کام کی ہے نا کہ فقی طور پر ہم سمجھیں کہ ہم مٹی پر سجدہ کیوں کر رہے ہیں۔ واقعاً بعض دفعہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے ایسی کمک ہوتی ہے، ایسی مدد ہوتی ہے، بے ساختہ میرے ذہن میں وہ واقعہ آیا۔ میں نے کہا آپ قرآن پڑھیے، جب قرآن پڑھیں گے تو آدم کی خلقت کا واقعہ نظر آئے گا،
اور جب آدم کی خلقت کا واقعہ نظر آئے گا تو خدا بند متعال کا وہ حکم نظر آئے گا کہ اب آدم کو سجدہ کرو. وہاں آدم کو سجدہ کروایا جا رہا ہے. اب یہاں پر یہ واضح رہے کہ سجدہ تعظیمی فقہ آل محمد میں وجود نہیں رکھتا، فقط سجدہ تعبدی ہے جو پروردگار عالم کو ہوگا. سجدہ فقط خدا بند متعال کو ہوگا. نماز میں قبلہ رخ کسی بھی موقع پر شکر کا سجدہ کرتے ہوئے کسی بھی رخ پر آپ پروردگار عالم کو سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن نماز میں قبلے کی طرف شرط ہے. تو ایسا ذہن میں آیا، میں نے کہا کہ بھائی حضرت آدم کو جب خلق کیا اور سب کو سجدہ کرنے کو کہا تو سب نے کیا؟ کہاں سب نے کیا؟ کس نے نہیں کیا؟ کہا ابلیس نے نہیں کیا. میں نے کہا کیا کہا تھا؟ کہا اس نے سجدہ نہیں کیا. میں نے کہا قرآن جا کر پڑھو، سمجھ میں آ جائے گا. قرآن میں اس مکالمے کو بیان کیا ہے کہ ابلیس نے تکبر کرتے ہوئے کہا پروردگارا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے. میں نے کہا جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ نماز تمہارے تکبر کو توڑنے کے لیے ہے. ہم مٹی پر سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ ابلیس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ابلیس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. پیشانی کو خاک پر رکھتے ہیں اور سب سے بلند مقام، دیکھیں عبودیت کا عالم کیا ہے کہ سب سے بلند مقام. آپ جا رہے ہوں، غبار اڑے آپ کے لباس پر آ جائے، آپ اس خاک کو صاف کرتے ہیں نا لباس سے، فوراً خاک کو اپنے لباس سے صاف کرتے ہیں. لیکن یہ انکساری کی علامت ہے کہ انسان اپنے سب سے بلند مقام کو، اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پست چیز یعنی خاک پر پیشانی کو رکھ کر کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اے خدا تو ہی اعلیٰ ہے اور تیرے ہی لیے حمد ہے اور تو ہی منزہ ہے. تو بس یہ ہمارے مکتب کی خوبصورتی ہے کہ ایک ایک عمل اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اور اتنا خالص طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس مکتب کو ہم تک پہنچایا ہے کہ اگر ہم بارگاہ اہل بیت میں اس بات کے شکرانے کے لیے صبح و شام حاضری دے کر ان کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیں کہ مولا آپ نے اتنی مصیبتیں برداشت کی مگر دین کی اصل و اساس پہنچا دی. مصیبتوں میں آپ دیکھیں کیسے پہنچایا ہے. تھوڑا سا رک کر اس جملے کو سن لیجئے. بیان کیا تھا نا آپ کے سامنے 12 محرم کو کہ جب بی بی دربار میں گئیں، ابن زیاد نے کہا کیا علی ابن الحسین کو خدا نے کربلا میں نہیں مارا؟ اپنے غلط عمل کی نسبت خدا کی جانب دے رہا تھا، اپنے ظلم کی نسبت خدا کی جانب دے رہا تھا. بی بی رنجیدہ تھی، غمزدہ تھی، لیکن اس غم و رنج کے باوجود جناب زینب نے کیسے دفاع کیا؟ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے خدا کی جانب سے سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا، بہت جمیل منظر دیکھ کر آ رہی ہوں. اے ابن زیاد اپنی سیاہکاریوں کو خدا کی جانب نسبت نہ دے. اور یہ بنو امیہ کا خاصہ تھا کہ بہت سارے ایسے جملات معاشرے کے اندر رائج کر دی کہ جناب پتہ بھی نہیں ہلتا اگر وہ نہ چاہے. ہر اچھائی اور ہر برائی نعوذ باللہ اسی کی جانب سے ہے، لیکن ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ نہیں، ہر اچھائی اس کی جانب سے ہے، ہر خیر اس کی جانب سے ہے. بعض جہاں پر محمد و آل محمد سے توحید کو نہیں لیا وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ ہر خیر کا خالق بھی وہ، نعوذ باللہ ہر شر کا خالق بھی وہ. اور جہاں محمد و آل محمد سے مکتب لیا گیا وہاں پر نظر آئے گا ہر خیر کا خالق وہ. پھر شر کیا ہے؟ شر کوئی شے نہیں ہے، عدم خیر کا نام شر ہے، خیر کا نہ ہونا شر ہے. توجہ ہے؟ کاش میں یہ نقطہ آپ تک پہنچا سکوں اور اپنے جوان بھائیوں تک. بزرگان تو جانتے ہیں. دیکھیں اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرے کا کوئی اپنا وجود ہے؟ اندھیرے کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے. عدم نور کا نام اندھیرا ہے. نور کو خلق کرنے والا وہ ہے، نور کو خلق کرنے والا وہ ہے. جہاں نور نہ ہو بعض دفعہ آیات کے طور پر زمین کو گھما کر سورج سے ہٹا کر تمہیں بتا دیتا ہے کہ نور کتنا ضروری ہے.
کہ تم آج ترقی بھی کر لو، ترقی کر کر قمقمے جلا لو گے، مگر جو ہمارا جلایا ہوا نور ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی تو بتا رہے ہیں کہ جو ہمارا بنایا ہوا ہو اس کا کوئی کمال نہیں ہے جو اس کا بھیجا ہوا ہو۔ سارے کمالات اس نے اس کے اندر پوشیدہ رکھے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو اس کا بھیجا ہوا ہو۔ امامت کے حوالے سے میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر ساری دنیا اس بات پر اجماع کر لے کہ فلاں امام ہے تو خدا نے یہ حق کسی کو نہیں دیا، انبیاء کو نہیں دیا، مرسلین کو نہیں دیا، حتیٰ ائمہ کو نہیں دیا۔ سب جملہ ہے لیکن حقیقت ہے، امام بنانے کا حق لغوی امام نہیں کہ جس کو میں اور آپ کہتے ہیں امام جماعت، یا بعض بزرگ شخصیات کے ساتھ ہم امام کا نام لگاتے ہیں، یا آپ عرب میں چلے جائیں تو شہداء کے ساتھ بھی امام لگاتے ہیں۔ مثلا آپ میں سے بہت سے لوگ عراق زیارتوں کے لیے گئے ہوں گے، حضرت حر کی طرف جو شارہ جا رہی ہے اس پر لکھا ہے مرقد امام حر۔ یہ مرقد الامام الحر کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ لغوی امام کہہ رہے ہیں، رہنما، پیشوا، لیکن وہ امام معصوم جو حجت خدا ہے، جس کے کہنے پر سورج پلٹ آئے، جس کے کہنے پر شجر آ جائے، جس کے کہنے پر سنگریزے کلام کرے، وہ امام جو خدا کا بنایا ہوا ہے، اس امام کی شان یہ ہے کہ خدا نے یہ حق کسی کو نہیں دیا۔ پوری کائنات مل جائے اور مل کر کہے کہ ہم فلاں کو امام بنا رہے ہیں، خدا کہے گا میں نہیں قبول کرتا۔ اور جب تک میرا دیا ہوا امام قبول نہ کرو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حتیٰ بالاتر جو مقام کو میں نے آپ تک پہنچایا ہے، انبیاء و مرسلین، حتیٰ ائمہ، رسول اللہ نے غدیر میں علی کی امامت کا اعلان کیا ہے۔ بنانے والا خدا ہے، اعلان رسول اللہ کر رہے ہیں۔ توجہ ہے، رسول نے علی کو امام نہیں بنایا، امام خدا نے بنایا ہے، اعلان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے نا ہمارا کہ امام خدا بنائے گا۔ اچھا، جس کو، اب ذرا توجہ کریں، جس کو میں اور آپ اپنی 4 رکعت کی نماز کے لیے، 3 رکعت کی نماز کے لیے امام قرار دیتے ہیں، اس کا کیا پروٹوکول رکھا ہے شریعت نے؟ اس کا بھی تو پروٹوکول سمجھ میں آنا چاہیے نا، تاکہ ہم ابتدائی کلاس سے بالا آ رہا ہے کیا طریقہ کار ہے۔ آپ نے اور میں نے اپنے لیے فقہی معیارات کے مطابق ایک عالم دین کو جس کی قرات درست، جس کی عدالت صحیح، جو دین شناس، نماز کے احکام جانتا ہو، امام قرار دے دیا۔ آئے، اس کے پیچھے کھڑے ہوئے، اس نے کہا اللہ اکبر مغرب کی نماز میں آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہوا، جماعت کی نیت کر کے میں نے کہا اللہ اکبر، تو وہ امام کہ جس کو میں نے دینی معیارات کے مطابق منتخب کر کے بنایا تھا اپنے لیے امام، اس کا بھی یہ پروٹوکول شریعت رکھ رہی ہے کہ دیکھو اب اجازت نہیں ہے، جب تم نے کہہ دیا اللہ اکبر تو اب جب یہ رکوع میں جائے گا تو تم رکوع میں جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ رکوع میں جائے نا، وہ ابھی رکوع میں نہ جائے اور تم اس سے پہلے رکوع میں چلے جاؤ، وہ رکوع سے سر نہ اٹھائے تم اس سے پہلے رکوع سے سر اٹھا دو، وہ سجدے میں نہ جائے تم اس سے پہلے سجدے میں گر جاؤ، وہ سجدے سے نہ اٹھے تم اس سے پہلے اٹھ جاؤ۔ تو عزیزان محترم، میرا اور آپ کا بنایا ہوا امام یہ حیثیت رکھتا ہے کہ نہ اس سے پہلے جھک سکتے ہیں نہ اس سے پہلے گر سکتے ہیں۔ تو جس کو خدا نے امام بنایا ہو، جس کو خدا نے امام بنایا ہو، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی شان کا عالم یہ ہوگا کہ جب وہ کہے گا قیام تو قیام، جب وہ کہے گا قعود تو قعود، جب وہ کہے گا حرکت تو حرکت، جب وہ کہے گا سکوت تو سکوت، جب وہ کہے گا صبر تو صبر۔ یہ ہے خدا کا بنایا ہوا امام۔ اور جب اسی کی اطاعت میں اور آپ آگے بڑھ جائیں گے تو ہمارے لیے معاملے آسان ہوں گے، پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی تشیع کیا ہے۔ تشیع محض اطاعت کا نام ہے، تشیع اس چیز کا نام نہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے۔ سنتے رہتے ہیں نا ہم یہ جملہ، میرا دل یہ کہتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے۔ میرا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ میرا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟
امام کا دیا ہوا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ یہ کرو، ان کا دیا ہوا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ یہ نہ کرو، لہذا کامیاب وہی ہے جو عقیدہ وہاں سے لے۔ عقیدہ تراش تو بہت تھے، ہم عقیدہ تراشوں میں سے نہیں ہیں، ہم اس عقیدے کے حامل ہیں جو خدا نے دیا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہم عقیدہ تراشوں میں سے نہیں ہیں، اسی لیے جب محمد بن سنان امام کے پاس آیا اور آ کر پوچھا کہ یہ ابن رسول اللہ کیا کروں، بہت متفرق مزاج ہے، کوئی کسی کو غالی کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو مقصر کہہ رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو کہا ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا بوحدانیت، اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت پہ منفرد ہے، غالی کوئی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک۔ سجدہ کرو گے تو فقط اس کے لیے کرو، وضو کرو گے تو فقط اس کے لیے کرو، نماز پڑھو گے تو فقط اس کے لیے پڑھو، محبت رکھو گے تو فقط اس کے لیے رکھو، بغض رکھو گے تو فقط اس کے لیے رکھو۔ جب محبت اس کے لیے کی جائے تو عبادت ہے، محبت غیروں کے لیے کی جائے تو عبادت نہیں ہے۔ جب بغض اس کے لیے رکھا جائے تو عبادت ہے، بغض غیروں کے لیے رکھا جائے تو عبادت نہیں ہے۔ تو اسی لیے تو ہم محبت علی کا دم بھرتے ہیں، کیونکہ اس نے چاہا ہے کہ علی سے محبت کی جائے۔ اس نے چاہا ہے کہ علی سے محبت کی جائے۔ میں اولاد تو اس کے مطیع ہیں، اس کے اطاعت گزار ہیں، اس نے کہا علی سے محبت کرو۔ ہم تو بندے ہیں، وہ آقا ہے، بندے آقا سے پوچھا نہیں کرتے علی ہی کیوں؟ ہمیں معلوم ہے کہ علی سے محبت کا کہہ رہا ہے تو علی میں وہ اوصاف ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ تو غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت کی جائے، چونوا چرا نہ کی جائے۔ اس نے کہہ دیا کہ علی سے محبت کرو، اس نے کیسے کہا؟ قرآن کی آیات بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، لیکن آپ نے رسول کی حدیث تو سنی نا، حب علی عبادہ۔ مجھے آج اس حدیث کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ تو کہا کیوں کر کوئی غالی ہو سکتا ہے بھائی؟ جب خدا کی ذات میں کوئی شریک نہیں، جب خدا کے افعال میں کوئی شریک نہیں، جب خدا کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، تو غلو کا کیا سوال بنتا؟ یہ جملہ کہہ کر امام نے وہ لات کو رد کر دیا۔ بات آگے بڑھی، اب مقصرین کی شامت آئی، اور مقصرین کے لیے امام نے کہا ثم خلقا محمدن و علین و فاطمہ، کہ جب اس نے خلقت کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے خلق کیا محمد کو، علی کو، فاطمہ کو، فمکثوا الف دہر، اور 1000 دہر تک اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ کے سائے لطف میں انوار رہے۔ تو عزیزان محترم، اب اس حدیث کو تبرکاً یہیں روک کر یہیں سے مجھے آگے بات کو بڑھانا ہے، اور باقی جملات فَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاءُونَ وَيُحَرِّمُونَ مَا يَشَاءُونَ یہ انشاءاللہ اگلی منازل پر بھی آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ تو اب یہاں پر جب خلقت کی ابتدا ہوئی ہے تو کیا ہوئی ہے؟ سب سے پہلی مخلوق کون؟ بہت ساری حدیثیں سنی ہوں گی نا آپ نے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ کون فرما رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اب توجہ کرتے رہے گا، سب سے پہلے کون خلق ہوا؟ صرف علی اور محمد نہیں، محمد، علی، فاطمہ۔ فمکثوا الف دہر، اور 1000 زمانے تک خداوند متعال کے سائے لطف میں یہ رہے۔ وہ زمانہ کیا ہے، کیسا ہے، کیا کیفیت ہے، کتنے سالوں کا ہے، کیسا تھا، یہ سب میں اور آپ نہیں جانتے، کیونکہ میں اور آپ زمانے کی تعین کے لیے شب و روز کے محتاج ہیں، اور اس وقت ابھی شب و روز خلق نہیں ہوئے، لہٰذا 1000 زمانہ کیا تھا یہ خدا جانے یا یہ جانے جو اس زمانے میں رہے۔ لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ جب ہم اس حدیث سے جوڑتے جائیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ معاملہ کیا ہے، کسی حد تک سمجھ لیں گے۔ اب انہوں نے بتایا کہ وہ کب سے نبی تھے، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود بیان کرتے ہوئے نظر آئے، جس کو اکثر علماء بیان کرتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے یہ بات، کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا بنایا نہیں گیا، یہ جملہ نہیں ہے میں اس وقت نبی بنایا گیا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، نہیں، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ یا رسول اللہ اور واضح کریں، کہا کنت نبیا والآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ اول مخلوق کون ہے؟ رسول اللہ، امیر المومنین جناب صدیقہ طاہرہ۔ کسی نے میرے مولا سے پوچھا، یا امیر المومنین، قرآن میں آپ کے فضائل میں بہت ساری آیات ہیں، آپ کو سب سے زیادہ پسند کون سی ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ پسند کون سی ہے؟ جانتے ہیں مولا نے کیا فرمایا؟ کہا مجھے سب سے زیادہ پسند اپنی فضائل میں یہ آیت ہے، ساری آیات اللہ کا کلام ہے، لیکن مجھے اپنی سب سے زیادہ بڑی فضیلت یہ لگتی ہے کہ قرآن نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ اے حبیب یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، تو اللہ نے کہا اے حبیب ان سے کہہ دو کہ میری نبوت اور میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جس کے پاس الکتاب کا علم ہو۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیں، وہ کافی ہے کس چیز کے لیے؟ میری رسالت کی شہادت کے لیے، میری رسالت کی شہادت کے لیے یا اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جس کے پاس الکتاب کا علم ہو۔ تو مولا فرماتے ہیں مجھے اپنی سب سے بڑی فضیلت یہ لگتی ہے کہ خدا مند متعال نے رسول کی رسالت کے لیے اگر اپنے ساتھ کسی کو گواہ بنایا ہے تو مجھے بنایا ہے، اگر اپنے ساتھ کسی کو گواہ بنایا ہے تو مجھے بنایا ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنتے جائیں، تو جب یہ رسالت ملی، کب ملی مجھے نہیں پتا، لیکن کسی کے سامنے ملی جبھی تو گواہ بن رہا ہے، کسی کے سامنے ملی جبھی تو گواہ بن رہا ہے۔ اسی لیے کسی میدان میں آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ رسول علی سے کچھ کہیں اور علی کہہ دیں یا رسول اللہ میں نہیں کر سکتا۔ کہیں آپ کو نظر آیا ایسا کہ رسول کہیں یا علی یہ کر دو اور امیر المومنین کہیں یا رسول اللہ میں نہیں کر سکتا؟ وہ کہیں بستر پر سو جاؤ تو 1000 رکعت پڑھنے والا علی یہ نہ کہے کہ 1000 رکعت کا کیا ہوگا، پھر بستر پر سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہے کہ تلوار چلاؤ تو تلوار چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے بعد بیٹھ جانا تو علی ابن ابی طالب صبر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر مجھے اور آپ کو توجہ کرنی ہے کہ امیر المومنین کی اطاعت کا عالم ہے، کسی مقام پر آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ رسول کہیں اور علی وہ نہ کرے سوائے ایک مقام کی، اور وہ ایک مقام کب تھا کہ جب امیر المومنین لکھ رہے تھے، رسول لکھوا رہے تھے، کفار کے لیے سلنامہ تیار کیا جا رہا تھا، رسول اللہ نے کہا کہ لکھو محمد الرسول اللہ کی جانب سے۔ علی ابن ابی طالب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد محمد الرسول اللہ کی جانب سے لکھا تو فوراً کفار آگے آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو صحیح ہے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، چلو اس کو مان لیتے ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں یہ ہم کیسے مانیں؟ کفار نے کیا کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ ہم کیسے مانیں؟ تو رسول اللہ نے امیر المومنین سے کہا یا علی اس پر خط کھینچ دیجئے۔ یہ وہ موقع تھا کہ علی ابن ابی طالب نے دست ادب جوڑے، دستاویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھایا اور بڑھا کر کہا یا رسول اللہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کام آپ خود فرمائیے۔ کیوں علی نے اس وقت خط نہیں کھینچا؟ قانون دان افراد بیٹھے ہیں، قانون شناس افراد بیٹھے ہیں۔ دیکھیں اگر عدالت میں کوئی عینی گواہ، چشم دید گواہ اگر اپنی گواہی سے پھر جائے تو مقدمہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اگر چشم دید گواہ اپنی گواہی سے پھر جائے تو مقدمہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ علی ابن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ
مجھے تو خدا نے اپنے ساتھ آپ کی رسالت کا گواہ بنایا ہے. وہ رسالت دینے والا خدا تھا, دیکھنے والا میں تھا, میں چشم دید گواہ ہوں. کیسے اس گواہی سے پھروں؟ کیسے اس گواہی سے پھروں؟ لہذا میں اس گواہی سے نہیں پھر سکتا. میرا وظیفہ یہ ہے, میرا وظیفہ یہ ہے کہ میں آپ کی رسالت کی تثبیت کروں. اسی لیے تو رسول نے جب دعوت ذوالعشیرہ میں دسترخوان بچھوایا اور کھانا کھانے کے بعد کہا کہ جو بھی میری تصدیق کرے گا وہ میرا وصی ہوگا, میرا جانشین ہوگا, میرے بعد میرا نمائندہ ہوگا. کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے, کوئی کھڑا ہوتے ہوئے نظر. اچھا, رسول اللہ نے کیا ایسے ہی دروازہ کھول دیا؟ رسول نے کیا ایسے ہی دروازہ کھول دیا؟ ہی ہوگا جو رسالت پر گواہ ہے. لہذا ہر دفعہ رسول نے کہا علی کھڑے ہوئے, اور جب علی ابن ابی طالب تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کا ہاتھ پکڑا, اور ہاتھ پکڑ کر مکہ طنز کرتے ہوئے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب تک تو بھتیجے کی بات کو مان رہے تھے, اب تک تو بھتیجے کی بات کو مان رہے تھے, اب بیٹے کی بھی اطاعت کرنا, اب بیٹے کی بھی اطاعت کرنا. یعنی مشرکین بھی جانتے ہیں ابو طالب رسول کی اطاعت میں کیسے سرگرم ہے. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ اب بیٹے کی بھی اطاعت کرنا. تو کم سے کم ان مشرکین سے تو افضل قرار پا جائیے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مقام و منزلت کو سمجھ کر اس بات کی تائید کرے کہ جہاں پر ابو طالب علیہ السلام ایمان کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, اور کیسی ایمان کی عالم ہے حضرت ابو طالب. آپ دیکھیں جو کربلا میں اور آپ کہتے ہیں نا بنی ہاشم, ان بنی ہاشم میں کون شہید ہوا ہے؟ آل ابو طالب کے علاوہ کوئی شہید ہوا ہے؟ جناب عقیل کے فرزندان, جناب جعفر کے فرزندان, جناب امیر المومنین کے فرزندان, ان کو ہم بنی ہاشم کہتے ہیں کیونکہ اوپر جا کر حضرت ہاشم سے سلسلہ ملتا ہے. لیکن سب اولاد ابو طالب, اور کیوں نہ ہو شاب ابی طالب میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا طرز عمل یہ تھا کہ رسول کے بستر پر کبھی ایک بیٹے کو سلاتے تھے, کبھی دوسرے بیٹے کو سلاتے تھے, کبھی تیسرے بیٹے کو سلاتے تھے, کبھی علی ابن ابی طالب کو سلاتے تھے. کس لیے؟ کہ اگر کفار شب خون مارے تو ہمارے بچوں کی جان چلی جائے, اللہ کے نبی کی جان بچ جائے. یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی فداکاری کا عالم تھا. وہ ابو طالب علیہ السلام کے مجھے اور آپ کو جب ان کے فضائل سنیں تو فضائل صرف ہم اس لیے بیان نہیں کرتے کہ ہم آئیں ایک گھنٹہ محظوظ ہو اور اس کے بعد اٹھ کر چلے جائیں. نہیں, فضائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ دل میں محبت کا سمندر جو ہے وہ اور جوش مارے. دل میں جو ان کی محبت کا سمندر ہے اس میں اور جوش آئے. بس جتنا جوش آئے گا, اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہوگی اس کی اطاعت کی جائے گی. لہذا اطاعت حاصل نہیں ہو سکتی, ہو ہی نہیں سکتی جب تک انسان محبت کے مرحلے پہ نہ آئے. محبت کرے گا تو مطیع ہوگا. اسی لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کا حکم اتنی شدت سے دیا گیا کہ اطاعت کے میدان میں آگے بڑھو. اس اطاعت کو سمجھو کہ جو اطاعت خدا چاہتا ہے. بس عزیزان محترم, دامن وقت میں اب نہ گنجائش ہے اور نہ یہ محل ہے کہ میں اب اس سے زیادہ فضائل کو آپ کے سامنے بیان کروں, کیونکہ یہ دن تو وہ ہیں. درست ہے عاشورہ گزر گیا, لیکن عاشورہ کے بعد کی جو قیامت ہے, ایک معترض نے سید الشہداء علیہ السلام پر اعتراض کیا. معترض تھا, اعتراض کرنے والا تھا. امام حسین علیہ السلام پر اعتراض کیا. کیا اعتراض کیا؟ کہ کربلا میں حسین ابن علی نے اپنے سامنے انصار کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا, اصحاب کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا, بنی ہاشم کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا, خود سب سے آخر میں شہادت دی.
خدا رحمت کرے علامہ علی نقی نقن علی اللہ مقامہ کی قبر پر علامہ نقن نے جواب دیا کہ اے اعتراض کرنے والے، تو نے اعتراض تو کر دیا، مگر یہ جان لے کہ کربلا میں شہادت مشکل مرحلہ نہیں تھا، کربلا میں باقی رہ جانا مشکل مرحلہ تھا، اور باقی رہ جانے والے واقعاً کس کس مصیبتوں سے گزرے ہیں۔ میرے بزرگ نے امر کیا ہے کہ آج اس بیوی کی مصیبت آپ کے سامنے بیان کروں جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ سید الشہداء نے اس کو نماز شب میں مانگا تھا۔ جب امام حسین آخری رخصت کے لیے جا رہے تھے تو روایت میں جناب سکینہ نے بلند آواز سے گریہ شروع کیا۔ امام حسین نے بچی کو آ کر سینے سے لگایا اور کہا میری بیٹی ابھی تجھے بہت گریہ کرنا ہے، بابا کے سامنے گریہ نہ کر، بابا کا دل شک ہو جاتا۔ بچیوں سے باپ کو محبت ہوتی ہے، نہ جانے کیا رمز ہے، شاید سب کو ہوتی ہو، شاید سارے باپوں کو بچیوں سے محبت ہو، لیکن جو کربلا والے ہیں نا، جو کربلا کا ذکر سنتے ہیں، یعنی میں اور آپ، اس قوم میں محبت کا عنوان ہی الگ ہے، اس قوم میں محبت کا عنوان ہی الگ ہے۔ بھائی بہن کی محبت، جیسے ہی کسی بھائی اور بہن میں محبت دیکھیں گے فوراً حسین و زینب یاد آ جائیں گے، جیسے ہی کسی بھائی اور بھائی میں محبت دیکھیں گے فوراً عباس و حسین یاد آ جائیں گے، جیسے ہی کسی باپ کو بچی کی پیشانی پر بوسہ لیتے ہوئے دیکھیں گے، چاہے کوئی مہینہ ہو فرق نہیں پڑتا، فوراً حسین کی ننھی دختر یاد آ جائیں گی۔ آل محمد کا دستور تھا، جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی، امام حسین نے جناب مسلم کی بیٹی اپنی بھانجی کو بلایا، مسلم بہنوں ہی تھے، ان کی بیٹی کو بھانجی کو بلایا، بلانے کے بعد اس بچی کو اپنے زانوں پر بٹھالا، بچی کے سر پر دست شفقت پھیرا، سر پر دست شفقت پھیرنے کے بعد بچی کو بوسہ دیا۔ بھانجی ہے نا، بھانجی بھی بچیوں کی طرح ہوتی ہے، محرم بھی ہے، بچیوں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ امام حسین نے بوسہ دیا اور کہا جاتا ہے گوشوارے ہدیے میں دیے۔ میں اکثر خطبہ اور علماء سے سنتا ہوں کہ اس موقع پر کہتے ہیں کہ مولا اگر پاس میں آپ کی بچی ہو تو اس کو ہٹا دیجئے، کہیں یتیمی کا تصور یہ نہ بن جائے کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کو گوشوارے ہدیے میں دیے جاتے ہیں، جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کی پیشانی پر بوسہ دیا جاتا ہے۔ اے مولا اگر آپ کی بچی آپ کے پاس ہو تو اس کو اپنے پاس سے ہٹا دیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ ادھر حسین کی شہادت ہوئی، ادھر اشقیاء خیموں کی طرف آئے، خیموں کو لوٹنا شروع کیا، بیویوں کی چادریں کھینچنا شروع کی۔ جناب فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں امام حسین کی بیٹی کہ ایک شقی آگے بڑھا، نیزے کی ہنی سے میری چادر کھینچنا چاہی، یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں غش کھا کر گر گئی۔ کچھ دیر کے بعد جو مجھے ہوش آیا، میں نے محسوس کیا کہ میرا سر میری پھوپھی زینب کے زانوؤں پر ہے اور میری پھوپھی مجھ سے یہ کہہ رہی ہے میرے بھائی کی یتیمہ، اے فاطمہ بنت حسین خیموں سے باہر چلو، امام سجاد کا حکم ہے، خیموں میں آگ لگ چکی ہے، اب خیمے سے باہر جانا ہے۔ فاطمہ بنت حسین فرماتی ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے اور اپنے منہ کو چھپا کر کہا پھوپھی اماں میرے سر پر چادر نہیں ہے، تو میری پھوپھی نے پلٹ کر کہا اے فاطمہ بنت حسین، اے میرے بھائی کی یتیمہ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھ، تیری پھوپھی زینب کی چادر بھی لٹ گئی۔
جب خیموں میں آگ لگی تھی نا تو امام حسین علیہ السلام کی اس بچی کا دامن جلا تھا. یہ بچی خیمے سے باہر آئی. جب جلے ہوئے خیموں سے بیویاں باہر آئیں اور آنے کے بعد بیویوں نے بچوں کو شمار کیا تو 3 بچے کم ملے. ایک یہی بچی تھی امام حسین کی, 2 بچے اور تھے. جب یہ زینب و ام کلثوم ان کو ڈھونڈنے کے لیے مقتل میں نکلی ہے, دیکھا وہ 2 بچے جھاڑیوں کے پاس سو رہے ہیں. جا کر شانہ ہلایا تو سینے پر گھوڑوں کی ٹاپیں نظر آئیں. بچوں کی روح پرواز کر چکی تھی. گھوڑوں کے سموں کے نیچے آ کر وہ 2 بچے اس جہان سے گزر چکے تھے. اب اس بچی کی تلاش میں دونوں بیویاں نکلی. دیکھا کہ نشیب کی جانب سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے. یہ بیویاں آگے بڑھی, کہا اینا اینا یا رقیہ, اے میری بچی سکینہ تو کہاں ہے, اے میرے بھائی کی یتیمہ تو کہاں ہے. اب جب وہ پہنچی دیکھا یہ بچی بابا کے بے سر لاشے پر کٹے ہوئے گلے پر رخسار رکھے سو رہی ہے. اتنا گریہ کیا تھا کہ حالت خواب میں بھی ہچکیاں نہ رکی. لاشے سے صدا آئی, اے زینب و ام کلثوم ذرا آہستہ کلام کرو, میری بچی ابھی سوئی ہے. بڑی محبت تھی حسین کو اس بچی سے. بچی کو آ کر آغوش میں لیا. آغوش میں لینے کے بعد بچی کی پیشانی پر بوسہ دیا. پیشانی پر بوسہ دینے کے بعد کہا بیٹی تو نے بابا کا لاشا کیسے پہچانا؟ بابا کا سر تو موجود تھا نہیں. کہا جب میں مقتل میں آ رہی تھی ہر طرف نیزے بکھرے پڑے تھے, دامن میں آگ لگی ہوئی تھی, زخمی ہوتی ہوئی جب میں مقتل کی جانب چلی اس لاش بے سر سے صدا آئی, الیہ الیہ یا بنیہ, اے میری بچی میرے پاس آ جا. میں سمجھ گئی یہ بابا کا لاشا ہے. بس عزیزان محترم اس بچی سے حسین کی الفت کا عالم دیکھیے. قافلہ کربلا سے چلا, یہ بچی آ کر بابا کے جنازے سے لپٹی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو چھوٹی بچیوں کو یا چھوٹے بچوں کی بڑی دلجوئی کی جاتی ہے, مگر ہائے غربت حسین, ہائے غربت حسین. بچی آ کر بابا کے لاشے سے لپٹی, شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا. کبھی بچی کے تماچے لگائے گئے, کبھی بچی کے تازیانے مارے گئے. حسین ابن علی کی دختر دوبارہ بے کجاوا اونٹ پر جب سوار ہوئی, لا رہی تھی, منازل طے کر رہی تھی. ایک منزل ایسی آئی, بچی اونٹ سے گر گئی. ادھر بچی کا اونٹ سے گرنا تھا, ادھر خونی کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹا کہ جس پر سر حسین تھا اور نیزہ زمین میں گر گیا. لاکھ تدبیریں کی مگر نیزہ جدا نہیں ہوتا. سید سجاد کو تازیانے مارنے شمر ملعون آگے بڑھا. پر سوال کیا بابا کیا ہوا؟ کہا میری بچی پیچھے رہ گئی. زینب ام کلثوم, زینب ام کلثوم بچی کو تلاش کرنے نکلی. دیکھا ایک سیاہ برقعے میں معظمہ بچی کو آغوش میں لیے, کبھی بالوں پر ہاتھ پھیر کر روتی ہے, کبھی نیلے رخساروں کو چوم کر روتی ہے. یہ بیویاں آگے بڑھی, آگے بڑھ کر کہا اے معظمہ آل محمد کی قدردانی کی جزا خدا تجھے دے, ذرا اپنا نام بتا. روز قیامت اپنی ماں فاطمہ زہرا سے تمہاری شفاعت کرواؤں گی. صبر کا بند ٹوٹ گیا. معظمہ مخاطب ہوئی, اے زینب میں تیری ماں فاطمہ زہرا, جب سے تو نے مدینہ چھوڑا ماں تیرے ساتھ ساتھ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.